السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل تو بہت مصروف ہوں گے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں ہر ایونٹ کے، جس پہ آپ کو بہت سی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو صحیح ہمت بات ہے، دے، صحت آمین دے، زندگی آمین، دے، آپ کو بھی اللہ آپ کی انرجی میں اضافہ کرے۔ آمین۔ آپ سے ایک بہت سوال خوبصورت پوچھنا دعا تھا۔ ہے جی۔ میں نے سنا تھا بہت پہلے کسی سے کہ جب ہم حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، تو لوگ نا وہاں پر عرفات کے میدان میں کہتے ہیں نا کہ روز محشر وہاں اکٹھے ہوں گے سارے، یعنی وہی حشر کا میدان ہوگا۔ تو میں نے سنا تھا کہ اگر وہاں جو جاتا ہے نا حج عمرے کی نیت سے، تو وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کے نا وہ میدان میں ہی کہیں رکھ دے تو حشر کے دن اس کو وہاں جگہ ملے گی۔ اعوذ تو باللہ۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، مجھے آپ بتائیں گے؟ بالکل جزاک بتاؤں اللہ۔ گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ ہی سے، مملکت سعودی عرب۔ میرا فون نمبر ہے 0096650468631 اگر آپ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ان سعادت مندوں میں سے آپ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے اور آپ کے سفر میں آسانیاں فرمائے۔ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے اپنے دینی جو مسائل ہیں، اگر آپ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات جاننا چاہتے ہوں تو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں۔ حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے علماء سعودی عرب جتنے بھی ہیں وہ اپنے فونوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بس تیار رہتے ہیں۔ بہرحال آپ جو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میں عرفہ کے میدان میں لوگ پتھر رکھتے ہیں، اگر وہاں پر پتھر رکھے جائیں، اتنے پتھر ہو جائیں کہ وہاں آدمی رہنے کی وہاں پر نوبت نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے ایک مسلمان کو، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا اس کے اوپر حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میدان محشر جو بپا ہوگی وہ عرفات کے میدان میں نہیں ہوگی۔ یہاں میری ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اوپر جب کارڈ نظر آتا ہے نا یہاں پر ایسے، تو اس ویڈیو کو دیکھا کیجئے، اور لاسٹ میں بھی 2-3 ویڈیو اپیئر ہوتی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیا کیجئے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے کہ ہم یوم عرفہ یا عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، اور وہ شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا تو شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ وہ تو میں اور آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں جمع ہوں گے، اس کی تیاری کریں، وہاں جمع ہوں تو ہم ایسے حالات میں ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے، ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ قصے کہانیاں ہیں، بہت سارے لوگوں نے تو یہ تک کہا ہوا ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو وہاں ایک کبوتر چوک ہے، اور کبوتر چوک پہ سے جو سفید کبوتر ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے، وہ جا کر سفید کبوتروں کے پخانے اٹھا لیں اور ان کی بیٹ کھائیں تو ان کے بچے ہو جائیں گے۔ عامرہ بتائیے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو یہ تو بے وقوفی اور نہایت ہی جہالت پر مبنی بات ہے، اور حکومت نے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پتھر جمع کریں۔ سب سے بنیادی بات اگر کسی کو جاننی چاہیے عرفہ کے دن کے لیے تو وہ یہ کہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کا دن ہی حج کا دن ہے، اور اس دن آپ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھیں گے، 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر کی اپنے خیمے میں بھی اگر آپ پڑھیں گے نا تو 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام کریں۔ یہ بات بے بنیاد ہے کہ لوگ وہاں پر پتھر جمع کر دیں گے اور ان پتھروں پر آپ کو اور ہمیں جگہ مل جائے گی، اتنا سا وہ کتنا بڑا ہے، تو وہاں پوری دنیا کے لیے اگر پتھر رکھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو وہ پہاڑ آج پورا مکہ پہاڑوں سے یا پتھروں سے بھرا ہوا ہوتا۔ اپنا خیال رکھیں، اور اس طرح کی باتوں کو اچھا کیا آپ نے کلیئر کیا ہے۔ ہمارا کام تو کلیریفیکیشن ہی تو دینا ہے، آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا لگتا ہے ہمارا چینل آپ کو؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، اپنے
تاثرات کہ آپ کا چینل ہمارے لیے کیا کام کر رہا ہے. اور اس چینل کو اگر آپ سراہنا چاہیں اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیں تو join us and support us. Be our joint member. Be our supporter. Thank you so much. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا